جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں. لیکن آج بھی کوئی عملی اعتبار سے ڈکیٹ بھی ہو, عملی اعتبار سے نشہ کرنے والا بھی ہو, لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی باری آتی ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی باری آتی ہے, تو وہ جو عملی اعتبار سے کمزور ہے وہ بھی اپنے آقا کی عزت کے لیے آپ کو آواز اٹھاتا ہوا نظر آئے گا. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے وہ آپ کو صف اول کے اندر لڑتا ہوا نظر آئے گا. ہمارے شہر سیالکوٹ کی بہت بڑی علمی شخصیت گزرے ہیں, مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت مناظر شخصیت ہے. شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے تو آپ واقف ہیں, آپ بھی اپنی تقریروں کے اندر ان کا ذکر کیا کرتے تھے, مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نا ضلع ویاڑی سے خط آیا. بتانے یہ لگا ہوں کہ بندہ عملی اعتبار سے کمزور بھی ہو, لیکن جب حضور کی بات آ جاتی ہے تو وہ عملی اعتبار سے جو کمزور ہوتا ہے وہ بھی رسول اللہ کی عزت کے لیے, رسول اللہ کی ناموس کے لیے وہ آپ کو صف اول کے اندر نظر آتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے ضلع ویاڑی سے خط آیا کہ علامہ صاحب جب سے پاکستان بنا ہے نا تو ہمارے گاؤں کے اندر سیرت مصطفیٰ کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہوا, تو آپ تشریف لے کر آئیں. تو مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں مجھے خط آیا, تو جب میں نے محبت بھرا خط پڑھا تو کہتے ہیں کہ میں نے جواب کے اندر لکھ دیا کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. تو کہتے ہیں میں بذریعہ ٹرین وہاڑی پہنچا, پھر میں گدا گاڑی پہ بیٹھ کے جب میں وہاں گیا, اب اتنا سفر کیا تھا تو چونکہ مناظر شخصیت ہے, علمی شخصیت, تو کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر یہی تھا کہ میں جا کے 2-3 گھنٹے تقریر کروں گا, بڑا جلسہ ہوگا, مشائخ آئیں ہوں گے, علماء آئے ہوں گے, جتنی محبت کے ساتھ مجھے بلایا گیا ہے. تو فرماتے ہیں جب میں وہاں پہ پہنچا تو جو مجھے دعوت دینے والے تھے نا, تو انہوں نے میرے ہاتھ کے اندر لفافہ پکڑایا. لفافہ سمجھتے ہیں جو خدمت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ابھی پروگرام شروع بھی نہیں ہوا, میرے ہاتھ کے اندر لفافہ پکڑا کے کہنے لگے علامہ صاحب آپ جا سکتے ہیں. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ پروگرام کو کیوں کینسل کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر, ہمارے گاؤں کے اندر 70% منکرین ختم نبوت جو ہیں وہ رہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ جلسہ ہو گیا نہ آپ کی عزتیں محفوظ رہیں گی, نہ آپ کے مال مویشی محفوظ رہیں گے, نہ آپ کا گھر بار محفوظ رہے گا, یہ پروگرام ہم نے نہیں ہونے دینا. تو کہتے ہیں وہ جو خط لکھنے والے تھے وہ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے ہم تو آگے بھی تعداد کے اندر بھی کم ہے اور ہم ان کے مقابلے کے اندر کمزور بھی ہیں, تو لہٰذا یہ آپ کی خدمت, آپ جا سکتے ہیں. اب چونکہ جنہوں نے عشق کا جام پیا, وہ کسی نے کہا نا شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے, جا دے کہ بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے. اب علاقہ غیر ہو اور آگے سے پہلے ہی بتا دیا جائے کہ مخالف حملہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو پتا ہے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے, بندہ کہتا ہے اچھا ہو گیا کہ پہلے پتہ لگ گیا ہے. لیکن جنہوں نے عشق کا جام پیا ہو, مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ لفافہ ان کے ہاتھ کے اندر پکڑا کے کہا, میں نے کہا بات میری ہوتی تو میں چلا جاتا, بات ذات مصطفیٰ کی ہے, جان جا سکتی ہے, غلام نہیں جا سکتا. جس مقصد کے لیے تم نے بلایا ہے میں وہ جلسہ کر کے جاؤں گا. ان کی کیا مجال ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کو روک کے بتائیں. وہ کہتے ہیں ایک شخص آگے بڑھ کے کہنے لگا حضرت ہم کمزور ہیں, آپ بیان کر کے چلے جائیں گے, مسئلہ ہمارے لیے بن جائے گا. مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ رب رسول پہ یقین ہے کہ نہیں. کہتے ہیں انہوں نے کہا جی ہے. میں نے کہا کوئی ایک شخصیت جو کھڑا ہونے والا ہو, جس کا کوئی روب ہوتا ہے دبا. انہوں نے کہا ساتھ ہی گاؤں کے اندر نا ایک شخص رہتا ہے, مسلمان ہے, لیکن وہ نورا ڈاکو کے نام سے مشہور ہے. آپ نے کہا مجھے اسی کے پاس لے کے چلو. کہتے ہیں وہ اپنے ڈیرے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, تو ہم جب گئے تو دیکھ کے کہنے لگا حیرانگی کے ساتھ, خیر ہے کہ سب داڑیوں والے آج میری طرف ہی آ گئے ہیں. تو مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب کہتے ہیں عملی اعتبار سے تیرا معاملہ کیا ہے وہ تو جانے, میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ تیرا روب بھی ہے, تیرا دبدبہ بھی ہے, لیکن تیرے ہوتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں منکرین ختم نبوت, وہ کہتے ہیں جی جلسہ نہیں ہم ہونے دیں گے, سیرت مصطفیٰ کے اوپر پروگرام نہیں ہم ہونے دیں گے. تو کہتے ہیں اب جملہ دیکھنا ہے, وہ ڈاکو کے نام سے مشہور تھا, عملی اعتبار سے گرا ہوا تھا, کمزور تھا, لیکن جب ذات مصطفیٰ کی بات آئی, مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب کہتے ہیں مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا مولوی صاحب میں گناہ گار ضرور ہوں پر بغیرت نہیں ہوں, گناہ گار ضرور ہوں پر میں بغیرت نہیں ہوں. آئے میں آگے چل کے دیکھتا ہوں, کون نہیں جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہونے دیتا, کون نہیں سیرت مصطفیٰ کے اوپر پروگرام ہونے دیتا. تو کہتے ہیں ہم پیچھے تھے, وہ آگے آگے چل رہا تھا, اور آواز کیا بلند کرتا ہے کہ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے, جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے, آئے میدان عمل کے اندر, روک کے بتائے یہ جلسہ, روک کے بتائے سیرت مصطفیٰ کے اوپر یہ پروگرام.
مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب کہتے ہیں محفل سجی، احباب تشریف لے کے آئے، وہ باہر ہی پیرا دے رہا تھا، کہتے ہیں میں نے 3 گھنٹے سیرت مصطفیٰ کے اوپر تقریر کی ہے، تو کہتے ہیں میں بیان کر کے اپنے گھر کی طرف، اور وہ جو آنے والے تھے وہ سن کے اپنے گھر کی طرف، وہ نورا ڈاکو پیرا دینے والا وہ پیرا دے کے اپنے گھر کی طرف، کہتے ہیں میں آ گیا، کہتے ہیں چند مہینے گزرے تو مجھے میرے خادم نے آ کے کہا کہ آپ سے نا ایک روحانی شخصیت ملاقات کے لیے آئی ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ سنا کہ کوئی روحانی شخصیت ملاقات کے لیے، میں نے کہا اجازت دی جائے۔ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، سفید داڑھی والے نا ایک آئے، سر کے اوپر امامہ شریف ہے، تو آ کے نا میرے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور آنکھوں سے نا آنسو جاری ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر بعد انہیں کہا اپنا تعارف تو کروائیں کہ آپ کون ہیں، تو کہتے ہیں جب سر کو اٹھایا آنسوؤں کی لڑی لگی ہوئی تھی تو مجھے مخاطب کر کے وہ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے پہچانا نہیں، میں وہی نورا ڈاکو ہوں، میں وہی ہوں۔ تو کہتے ہیں میں دیکھ کے کہنے لگا جب ہم کی ملاقات ہوئی تھی چند مہینے پہلے، نہ سر پہ امامہ تھا نہ چہرے پہ داڑھی شریف تھی، یہ رنگ کیسے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم جب میں اپنے گھر گیا وہ رسول اللہ کی عزت پہ پیرا دے کے، کہتا میری آنکھیں بند ہونی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب کے اندر آئے، فرمایا تو ہمارے لیے آیا تھا، ہماری عزت کے لیے آیا تھا، فرمایا سن تیرے سے اللہ بھی راضی ہو گیا ہے، تیرے سے اللہ کا محبوب بھی راضی ہو گیا ہے، اور یہ تیرا آنا میری عزت کے لیے یہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو ضیاء اللہ قادری صاحب کہتے ہیں جو آخر میں اس نے جملہ کہا تو اس نے کہا علامہ صاحب کسی کو کسی نے رنگ چڑھایا ہے، کسی کو کسی نے رنگ چڑھایا، مجھے تو خود آ کے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے رنگ چڑھایا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت عملی اعتبار سے کمزور ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی جب بات ہے، یہ دیکھیں نا اب انڈیا کے اندر ایک ملعونہ نے جس طرح نیشنل میڈیا کے اوپر آ کے حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے، اگر آپ وہ جملے سن لیں تو یقین کریں کہ آپ کا خون کھول اٹھے ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ یار کسی مسلمان نے کسی نبی کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک کو نزیبہ کلمات کہے ہوں؟ کیونکہ ہم تو اس وقت ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ہر رسول کے اوپر ہم ایمان نہ لے کے آئیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، لیکن یہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اور ہمارے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے۔ اور پچھلے دنوں آپ حیران ہو جائیں گے، مجھے بتائیں کوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہو سکتی ہے؟ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے، صرف ہمارے جذبات سے کھیلنے کے لیے اب باقاعدہ ان پر ایک فلم بنائی گئی ہے UK کے اندر، اب وہ ریلیز ہونے والی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب اب دیکھیں نا ہمارا ایک عقیدت کا تعلق ہے، ہمارا ایک محبت کا تعلق ہے، کیونکہ جو دوسرے مذہب والے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلاں نبی سے پیار کرنے والے ہیں، لیکن عملی طور پہ ان کا وہ پیار نظر نہیں آتا، لیکن ہماری ایک جذباتی کیفیت ہے اپنے نبی کے ساتھ، ہمارا ایک عشق کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، ہم کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم پینے کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم حضرت والا رشتہ داروں کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم اپنے عزیز و اقارب کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہر شے کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آقا کی محبت کے بغیر تو نہیں نہ رہ سکتے۔ کیا سمجھے؟ کیونکہ ہمارے لیے سب کچھ جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے دل کے اندر رہتی ہے تو پھر ہمیں بھی آس رہتی ہے کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرما دے گا، کیونکہ جو جس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ حضور کی عزت کا جو معاملہ ہے نا، یاد رکھیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھو بسا اوقات نا دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم نے کلمہ جن کا پڑھا ہے، جب ان کی بات آتی ہے تو بسا اوقات آج کل کے لوگ مصلحت کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا روس کا جو صدر تھا اس نے بھی کیا کہا کہ یار یہ جو فریڈم آف سپیچ کے نام پر آپ گستاخیاں کرتے ہو، یہ مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف بولنا یہ فریڈم آف سپیچ کے اندر نہیں آتا، یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے نا تو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے گھر والوں کو اگر کوئی گالی، مجھے بتائیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کو کس نے سہارا دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے سہارا دیا نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنے نا، آپ اندازہ اور پھر غور کریں
داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو کتاب لکھی نا کشف المحجوب، اس کے اندر آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا امت کے سب سے بڑی جو صوفی ہیں، سب سے بڑے جو صوفی ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب حضور کی عزت کی بات آئی، یہ صوفی ہونا اپنی جگہ، جب حضور کی عزت کی بات آئی، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا 28 پارے کی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، پتہ اس کا شان نزول کیا ہے؟ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت لکھا، کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کے والد نے کلمہ نہیں نہ پڑھا ہوا تھا تو انہوں نے ایک دن نبی پاک کے بارے میں نازیبا کلمات کہہ دی، ان ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بارے میں انہوں نے ایسے کلمات کہے جو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اب مجھے بتائیں صدیق اکبر سے بڑھ کے کوئی قرآن کا عالم ہو سکتا ہے؟ قرآن نے جن کو سب سے بڑا متقی کہا ہے، اتقا جن کے بارے میں آیا ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یار میرے نبی کے بارے میں، اور سامنے مجھے بتائیں صدیق اکبر وہ ہیں جن کی تربیت مصطفیٰ نے کی ہے، جو غار کے اندر بھی مصطفیٰ کے ساتھ، جو مزار کے اندر بھی مصطفیٰ کے ساتھ، لیکن اندازہ کریں جب حضور کی عزت کی بات آئی، سامنے کون ہے؟ سامنے سکا والد ہے۔ اب آپ کو جملے پڑھ کے سنانے لگا ہوں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں، امام قرطبی نے لکھا فسکہ سکتا فسکتا منہا لا وجہہ، کہتے ہیں اتنی زوردار لپڑ صدیق اکبر نے اپنے والد کے چہرے پہ رسید کیا، وہ منہ بل نیچے گر پڑے، فسکہ سکتا فسکتا منہا لا وجہہ۔ پھر کیا تھا؟ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں آئے، فذکر ذلک لہ، ہر شے کو ذکر کیا، یا رسول اللہ باپ نے آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے، میرے سے نہیں برداشت ہوا۔ حضور نے فرمایا آوا فالتا ہو، واقعی ایسے کیا؟ نام یا رسول اللہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا لا تعود الیہ، آئندہ سے اگر زبان درازی کرے تیرا باپ میرے خلاف تو ایسا نہ کرنا۔ لیکن صدیق اکبر کے جذبات دیکھیں، عشق دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو مفسرین نے لکھی ہیں۔ امام قرطبی کوئی چھوٹے امام کا نام نہیں ہے، تفسیر قرطبی میں آپ نے لکھا، جب حضور نے یہ کہا نا آئندہ سے نہ کرنا، صدیق اکبر کا عشق دیکھو، کہتے ہیں یا رسول اللہ پاس کچھ نہیں تھا تو اس لیے باپ کو تھپڑ مارا ہے، لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، اگر پاس تلوار ہوتی تو میں نے سکے باپ کا سر تن سے جدا کر دینا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور کی ذات کو لے کے، یاد رکھیں ہمارے لیے رول ماڈل حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، فاروق اعظم کی ذات ہے، عثمان غنی کی ذات ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ تربیت جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ سے لی ہے۔ اور یہ دیکھیں جب آپ نے یہ معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی۔